وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. یہ چونکہ پہلی نشست ہے اور اس نشست میں یا آج کی نشستوں میں جس موضوع سے متعلق بات کرنا ہے اس کا ایک مرکزی موضوع ہے. مرکزی جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کا عملی میدان. اللہ رب العالمین نے ایمان لانے سے متعلق دونوں کو مکلف کیا ہے، مردوں کو بھی خواتین کو بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اور جہنم مرد اور عورتیں دونوں کے لیے رکھے ہیں. ایسے میں دعوت و تبلیغ بھی مرد اور عورتیں دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں میدان. مردوں کو چاہیے کہ اپنا میدان سنبھالے اور خواتین اپنا میدان سنبھالیں. خواتین میں صلاحیت کس درجے کی بھی ہو وہ اپنے میدان میں کام کریں، اس لیے کہ دعوت و تبلیغ عبادت ہے اور عبادتوں میں نص ضروری ہے. نص کہتے ہیں کتاب و سنت سے ثابت ہونا. ایسے میں مرد حضرات اپنا میدان سنبھالیں اور خواتین اپنا میدان سنبھالیں. یہ آج کا مرکزی موضوع ہے. لیکن ہمارے سامنے 3-4 نشستیں ہیں تو ہر نشست میں الگ الگ گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی. اس نشست میں جو بات مجھے آپ کو بتانی ہے وہ یہ، چونکہ آپ الحمدللہ طالبات ہیں، شرعی علم کی اہمیت ہو، فضیلت ہو، اس کے پڑھنے والوں کا مقام ہو، آپ روزانہ سنتے آ رہے ہیں. مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنی ہے. مجھے آپ کو اس طرف توجہ دلانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو دین ہے اسلام، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پہلو پر اس میں گفتگو ہوئی ہے. یعنی اگر ہم بھارت میں رہتے ہیں، دیگر مذاہب کو لے لیجیے آپ، ہو سکتا ہے کچھ موٹی موٹی باتیں ہوں گی، بقیہ ساری چیزیں ان کے مذہب کے ماننے والے ہی حل کرتے ہیں. اس کو ایسا کر لیا جائے، اس کو ایسا کر لیا جائے، حالات ایسے ہیں ایسے کر لیا جائے. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ اسلام کی خصائص میں سے خصوصیت ہے کہ ہر پہلو اس میں وحی کے ذریعے سے رہنمائی کی گئی ہے. حالانکہ چھوٹی موٹی باتیں، ایک چھوٹی چیز دیکھیں مثال کے طور پر، ایک آدمی جوتے چپل پہنتا ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جوتے پہنتے ہیں وہ کھڑے ہو کر کے نہ پہنے. اللہ ینتعل قائما، کھڑے ہو کر کے جوتے نہ پہنے، بیٹھ کر کے جوتے پہنے. یعنی وہاں تک بھی رہنمائی. غور کیجیے آپ، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ایک جو عام سی بات ہوتی ہے، جو فطری بات ہے، انسان اگر کھڑے ہو کر کے جوتے پہننے میں اپنے آپ کو جو ہے مطمئن نہیں پا رہا ہے تو بیٹھ کے پہن لیتا ہے. اس کے لیے بھی وہی سے کوئی رہنمائی ہونی چاہیے کیا؟ نہیں، اسلام وہاں پر بھی رہنمائی. یعنی کسی پہلو پہ ہم بے سہارا نہیں ہیں. ہر پہلو. بات صرف ایک نماز پڑھنے کی نہیں ہے، چھوٹی موٹی چیزیں جسے انسان ہلکے میں لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بھائی ہر انسان تو سمجھتا ہے اس بات کو. نہیں، اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی ایک وحی نازل کرتے ہیں کہ آپ اس کو ایسے انجام دیں. تو یہ جو میں سمجھانے چاہ رہا ہوں آپ کو کہ پڑھنے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مرد و خواتین کی آج پوری دنیا میں عورتوں سے متعلق پڑھنے پر جو ہے بہت گفتگو ہوتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی بات کر رہے ہیں، عورتوں کے حق میں بات کر رہے ہیں، پڑھائی کے لیے زور دے رہے ہیں، جبکہ اسلامی تعلیمات میں عام بات ہے یہ. اس لیے کہ مردوں کو جتنا زور دیا گیا عورتوں کو بھی اتنا ہی زور دیا گیا. کوئی زائد بات نہیں. جسے آج کے معاشرے میں عورتوں کے لیے اسکول، عورتوں کے لیے کالج، عورتوں کے لیے پڑھائی، حتیٰ کہ مسلمانوں میں مسجدوں میں عورتوں کو آنے کے لیے ایک عجیب سی بات، ماحول میں ایسا جو ہے اثر کر گیا ہے. یہ ساری باتیں لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں سے متعلق جو ہے تعلیمی ماحول پیدا کرنا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے.
ایک جو ہے مطلب تمغہ حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ معاشرے کا ہیرو بن جاتا ہے کہ اس نے عورتوں کے تعلیم کا ذریعہ بندوبست کر دیا اس نے. جبکہ اسلامی تعلیمات میں ایسا نہیں ہے. اسلامی تعلیمات میں مردوں کے لیے جو بات ہے وہی بات عورتوں کے لیے، کسی طور پر بھی کوئی فرق نہیں ہے. اگر مان لیجیے کہ کوئی مرد نہیں پڑھتا ہے شرعی علم کو، جو اصل علم ہے، بنیادی علم ہے، جو سزا اس کے لیے عورت کے لیے بھی وہی سزا ہے، جو انعام مرد کے لیے ہے وہی انعام عورتوں کے لیے بھی ہے. یہ بہت بنیادی بات ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں. اگر کوئی اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتا ہے تو سبحان اللہ وہ ایک عام سی بات محسوس کرے گا. مثال کے طور پر آپ دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلے وحی نازل فرمائی، سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم الانسان ما لم يعلم یا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اس میں جہاں سیکھنے سکھانے کی بات ہے اس میں قلم کے استعمال کی بھی بات ہے. الذی علم بالقلم. آپ کوئی بھی تفسیر کی کتاب اٹھا لیں، قدیم تفسیر، جدید تفسیر، مختصر، مفصل، کوئی بھی آپ تفسیر اٹھا لیں، آپ اس میں آپ ایک چیز ضرور محسوس کریں گے کہ بھئی الذی علم بالقلم میں دونوں کے لیے مطلب ایسی کوئی زائد بات ہے ہی نہیں. اور جب اسلام میں یعنی اللہ کے رسول کو جو شریعت دی گئی، ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر پڑھنے لکھنے والے لوگ نہیں تھے، ہے نہیں، پڑھنے لکھنے کا مزاج تھا ہی نہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے النبی الامی. پڑھنے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا. پورے مکے میں مرد ہو خواتین ہو انگلیوں میں گنے جا سکتے تھے کہ بھی ہاں اس کو لکھنا پڑھنا بھی آتا ہے. ایسا تھا ہی نہیں معاملہ. تو ایسے ماحول میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن صحابہ کو لکھنے پڑھنے پر ابھارا، جن کے اندر صلاحیت تھی وہی لکھنے کے لیے مامور کیا، ان صحابہ کی کل عدد کتنی ہے، کتنے نام ہیں، کون ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں تفصیل سے ذکر کر دیے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل علم یہ بات ضرور لکھتے ہیں کہ یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یکساں. سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے کتاب الطہارہ کی، حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم انما النساء شقائق الرجال. یہ حدیث ہے نا آپ کے علم میں بسند صحیح. انما النساء شقائق الرجال، یعنی اسلامی تعلیمات میں جو حکم مردوں کے لیے ہے وہی حکم بیائی نہیں ہے عورتوں کے لیے. اللہ ہے کہ الگ سے کوئی بات بتا دی گئی ہو یہ صرف مردوں کے لیے، یہ صرف عورتوں کے لیے. اصولیین کہتے ہیں، اصولیین سمجھتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں محدثین، جیسے کہتے ہیں مفسرین، جیسے کہتے ہیں نحویین، ویسے کہتے ہیں اصولیین. سمجھتے ہیں اصولیین کس کو کہتے ہیں؟ ہاں اصولیین مطلب کس طرح کے رول، جو اصول الفقہ جو لکھتے ہیں. ہاں اصولیین کہتے ہیں کہ الاصل فی التشریع العموم. کتاب و سنت میں جو اوامر ہیں، نواہی ہیں، اس میں اصل یہ ہے کہ عام، مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی، جب تک کہ تخصیص کی دلیل نہ آ جائے. یہ بنیادی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے میں صحابہ میں جن صحابہ کو لکھنے میں صلاحیت تھی، جہاں ان کا استعمال کرتے تھے لکھنے پڑھنے کی، خواتین میں بھی. ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد کی، سنن ابی داؤد میں ایک کتاب ہے کتاب الطب، سنن ابی داؤد کی کتاب الطب، اور اس میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے باب ما جاء فی الرقا. رقیہ کرنے سے متعلق جو امور ہیں ان کو بیان کیا آپ نے. وہ جو حدیث ہے، ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے شفا. کیا نام ہے؟ شفا. جن اصحاب علم نے صحابیہ شفا رضی اللہ عنہا کا ترجمہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اصل میں آپ کا نام تھا لیلہ،
لیکن الشفا غالب آ گیا ان پر یہ نام، شفا بنت عبداللہ بن عبد شمس. یہ قریشی ہے، قریشیہ، اور قریش کا ایک نامور قبیلہ ہے بنو عدی. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی اسی قبیلے کے ہیں. اور ظاہر بات ہے ان کی جو دختر ہیں، ان کی جو بیٹی ہے حفصہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی عدویہ ہے. تو شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ معروف صحابیہ، مہاجرات میں سے ہے، جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا تھا، خواتین میں سے، ان میں سے ہے شفا بنت عبداللہ بن عبد شمس رضی اللہ عنہ. جو مکہ کی جو خواتین تھی نا، مکہ کی خواتین، خصوصاً جو مسلم خواتین ہیں، مسلم خواتین میں یعنی آپ کا بہت بڑا مقام، ٹھوس عقل والی، لوگ ان سے مشورہ لیتے تھے، لوگ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے تھے. مرد حضرات کی میں بات کر رہا ہوں، ان سے مشورہ لیتے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے ٹھوس عقل رکھنے والے شخص، وہ جو ہے مطلب ان کی بات کو مقدم رکھتے تھے. شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان سے مشورہ لیتے. فضلاء خواتین میں سے ہیں شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ. یہ کہتی ہیں کہ میں حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھی، ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، دونوں ایک ہی قبیلے کے ہیں، اور یہ قدیم خواتین میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا، بڑا مقام آپ کا. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں، اور میں گھر کے اندر تھی حفصہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ میں بھی گھر میں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یعنی کس سے؟ شفا بنت عبداللہ سے رضی اللہ عنہ، کہا کہ الا تعلمین هذه رقیۃ النملہ. یہ رقیہ کرتی تھی، کسی کو کچھ بیماری ہو جاتی، مرض لائق ہو جاتا، جسمانی طور پر کوئی عارضہ ہوتا، تو یہ رقیہ کیا کرتی تھی، اور یہ مشہور تھی ان میں. اور بہت ممکن ہوا شفا کا نام اسی لیے ان پر جو غالب آیا، لیلا نام تھا آپ کا. کہا کہ الا تعلمین هذه رقیۃ النملہ کما علمتیها الکتابہ. ایسے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جس طرح سے آپ نے حفصہ کو لکھنا سکھایا ہے، ویسے ان کو رقیہ کرنا بھی سکھا دو. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ تو حفصہ رضی اللہ عنہ کو لکھنا جو آتا تھا، کہاں سے آیا ان کو؟ ان کی معلمہ کون تھی؟ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے تھے، حوصلہ دیتے تھے، ہمت افزائی کرتے تھے کہ خواتین میں بھی ایسی باصلاحیت خواتین کا جو تھی ان کا استعمال کرتے تھے، اور وہ معلمات اپنے دیگر خواتین کو سکھایا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے متعلق وہ ایک خوشی کا اظہار فرما رہے کہ جیسے آپ نے ہم کو لکھنا سکھایا، کیونکہ لکھنے کا مطلب یہ کہ اس کو پڑھنا بھی آتا ہے، پڑھنا آتا ہے، لکھنا بھی آتا ہے. تو کہا کہ یہ معاملہ اختیار کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پڑھنے سے زیادہ لکھنا آنا یہ زیادہ جو مطلب صلاحیت کی بات ہے. آپ علیہ السلام کی خواتین میں لکھنے پڑھنے کا تصور بہت زیادہ تھا. اب یہ جو حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے، اس حدیث کو رکھ کر کے امام خطابی رحمہ اللہ، نام سنا آپ نے؟ امام خطابی رحمہ اللہ، حمد بن سلیمان الخطابی. مشہور یہی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جو بھائی ہیں زید بن الخطاب، تاکہ ان کی نسل سے ہیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ جو ہے مطلب اس کا کوئی ہمیں نسب نامہ نہیں ملتا ہے آپ کا اس سلسلے میں، ٹھوس انداز میں، کہ جو آپ انہی کے خاندان سے، خانوادے سے ہیں، لیکن الخطابی ہے آپ کے نام کے ساتھ. بہرحال یہ جو کتب ستہ ہے نا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، یہ سب 3 صدی ہجری کا کارنامہ ہے. کون سی صدی ہجری کا؟ 3 صدی ہجری کا. اور 4 صدی ہجری میں شروحات کا جو ہے کام ہوتا رہا، شروحات کا، اور دیگر بھی کام ہوتے رہے. تو امام خطابی رحمہ اللہ کتب ستہ کے سب سے پہلے شارح ہیں. سب سے پہلے آپ نے سنن ابی داؤد کی شرح لکھی، اس سے پہلے کتب ستہ کی شروحات نہیں تھی. 380 ہجری سے وفات ہے آپ کا. سب سے پہلے شرح لکھی آپ نے سنن ابی داؤد کی، بہت مقبول ہو گئی طلبہ میں. پھر طلبہ نے کہا کہ اسی اعتبار سے آپ ایک اور شرح لکھیں صحیح بخاری کی، تو آپ نے صحیح بخاری کی بھی شرح لکھی. تو سنن ابی داؤد کی جو شرح لکھی آپ نے، معالم السنن ہے اس کا نام، معالم السنن، 3 جلدوں میں چھپی ہے ابھی.
سب سے پہلی شرح ہے وہ کتب ستہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں. اچھا، امام خطابی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں آپ نے لکھا، کہا کہ وفی الحدیث دلیل علی ان تعلیم الکتابۃ للنساء غیر مکروہ، کہ خواتین کو لکھنا پڑھنا سکھانا، انہیں تعلیم دینا، شریعت کی تعلیم بھی، عام امور کے لیے بھی تعلیم دینا ان کو، یہ اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. کیوں آپ نے اسے کہا؟ اس لیے کہ جو ہے اسلامی تعلیمات پھیلتی گئی نا، سرحدیں اس کی بڑھتی گئی نا. امام خطابی رحمہ اللہ کہاں کے ہیں پتہ ہے آپ لوگوں میں سے کسی کو؟ امام خطابی رحمہ اللہ افغانستان کے ہیں. 380 پر 8 ہجری آپ کا سن وفات ہے. آپ کی زندگی میں اسلام وہاں تک آ چکا تھا. یہ عجمی تصورات تھے. مملکت اسلامیہ میں ایسا کوئی تصور نہیں تھا، نہ کوئی اچنبے کی بات تھی، نہ کوئی عیب کی بات تھی. لیکن اسلامی تعلیمات کی، اسلامی جو سرحدیں تھیں وہ وہیں تک تھی ان کے دور میں. تو پھر ایسی صورت میں آپ نے جو ہے مطلب یہ تصور دیا لوگوں کو کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کوئی مکروہ نہیں ہے، جو عجمی تصورات جو ہے آ رہی ہیں. پس منظر سمجھ رہے ہیں آپ؟ ورنہ امام خطابی رحمہ اللہ کا یہ لکھنا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ وہ تو اللہ کے رسول نے کبھی کی کہہ دی ہے. بات میری واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ. نام سنا آپ نے؟ سنن ابی داؤد کی جو شروحات ہیں ان میں یہ ہمارا تبصرہ نہیں ہے، نہ ہمارا تجزیہ ہے، یہ دنیا بھر کے علماء کہتے ہیں کہ سب سے اچھی شرح جو مانی جاتی ہے وہ اول معبود. اول معبود تو نام سنا ہوگا آپ نے، سنن ابی داؤد کی شرح. تو فی الحال کے جو بڑے علماء ہیں، مطلب پچھلے 100 سال سے، کیونکہ 1911 میں انتقال ہوا ان کا، کہتے ہیں کہ اول المعبود سبھی شروحات میں سب سے زیادہ تشفی بخش جو شرح ہے، ہر پہلو سے جس میں گفتگو ہوئی ہے، سارے شروحات میں کہتے ہیں کہ وہ اول المعبود سنن ابی داؤد کے لیے. تو اول المعبود میں اس حدیث کی شرح میں آپ نے بہت تفصیل سے لکھا. آپ بہار کے ہیں، آپ پٹنہ کے، مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ. آج سے 100 سال پہلے کی بات دیکھیں گے کہ جو جہالت تھی وہاں پر، یا آزادی کے اعتبار سے جو افراتفری تھی، خواتین کو لکھنے پڑھنے کا کوئی عام رواج نہیں تھا مسلمانوں میں بھی. تو آپ نے اس پہلو بھی ایک مجاہدہ آپ کا تھا، امام مولانا شمس الحق عظیم آبادی کا رحمہ اللہ. تو آپ نے ایک مختصر رسالہ لکھا، وہ ہمارے پاس ہے الحمدللہ، کہ عقود الجمان، کیا ہے اس کا نام، پورا نام، عقود الجمان فی جوازی فی جواز تعلیم الکتابۃ للنسوان، یہ نام ہے اس کا. مختصر سا رسالہ ہے وہ، اردو زبان میں. تو آپ نے یہ سب لکھ کر کے اسلام کے محاسن کو بتائے ہیں، اور مسلم خواتین میں جو ایک طرح کی بیزاری آ گئی تھی ان کو جو ہے مطلب آپ نے ان کو ترغیب دلائی آپ نے. یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے اس میں جہاں نماز پڑھنا مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں ہے، روزہ رکھنا، جہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جہاں جنت کو حاصل کرنا، اس میں لکھنے پڑھنے کا جو تصور اسلام نے دیا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں. عورتوں کے لیے، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یکساں، دونوں کے لیے برابر. یہ آپ کو جاننا ہے اور آپ کو بتانا ہے، مسلم خواتین کو بھی اور غیر مسلم خواتین کو بھی، کہ ہمارے لیے کوئی نیا سبق نہیں ہے، ہمارے لیے عام سبق ہے. ایسے میں ہم کو پڑھنے کے تو ذرائع الحمدللہ. آپ دیکھو کہ امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ، ان کی حدیث کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین. سنا آپ نے؟ حدیث کی کتاب، مشہور حدیث کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین. المستدرک علی الصحیحین میں آپ نے اپنی سند سے ایک حدیث لے کر کے آئے ام المومنین عائشہ سے رضی اللہ عنہا، اور وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں، آپ غور کیجیے، حدیث عائشہ، اس میں الفاظ کیا ہے؟ کہا کہ لا تنزلوہن، کس کو؟ عورتوں کو. کہا کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ نے خواتین سے متعلق ایسی بات کہی کہ لا تنزلوہن فی الغرف. غرفتن کس کو کہتے ہیں؟ غرفتن کس کو کہتے ہیں؟
نہیں نہیں، آپ اسے ایسا مت سمجھے کہ میں ایک چھوٹا سوال کر رہا ہوں. آپ ماشاء اللہ تعالیٰ پڑھے لکھے ہیں، میں ایسے نہیں سوال کر رہا ہوں. غرفتن تو چھوٹے بچوں کو پوچھا جاتا ہے، آپ کو پوچھ رہا ہوں ایک الگ مقصد سے. کس کو کہتے ہیں غرفتن؟ غرفتن کس کو کہتے ہیں؟ اصل معنی کیا ہے اس کا؟ اچھا نیچے جو کمرے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ الحجرات میں؟ ان الذین ینادونک من وراء الغرف، ایسا کہا اللہ نے؟ الحجرات کہا نا، تو سورۃ الغرف نہیں نا، وہ تو سورۃ الحجرات ہے نا. تو کیا مانے الحجرات کے؟ جو کمرے زمین سے متصل ہیں، جس کو ہم گراؤنڈ فلور کہتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حجرات. جو بالا خانے ہوتے ہیں، اوپر جو ہوتے ہیں، ان کو عربی زبان میں غرفتن کہتے ہیں. قرآن مجید میں الغرفات جو اہل جنت کے لیے کہا گیا ہے، وہ بالا خانے مراد ہیں. اسے بات میری واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ تو یہ جو حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں کہ لا تنزلوہن فی الغرف، کہا کہ خواتین کو اوپر مت رکھیں، اوپر کے بالا خانوں میں، اوپر کے حصے میں، بالا خانوں میں، اس لیے کہ جو ہے مطلب اوپر سے دیکھا کریں گے، غیر ضروری مناظر پر ان کی نظر پڑے گی وغیرہ وغیرہ، یہ مقصود ہے اس سے. اور کہا کہ ولا تعلموہن الکتابہ، انہیں لکھنا پڑھنا بھی نہ سکھائیں، لکھنے کی تعلیم مت دیں عورتوں کو، بلکہ کیا سکھانا چاہیے؟ علموہن المغزل وسورۃ النور، ان کو سورۃ النور کی تعلیم دو، اور جو ہے ان کو کپڑے سلنے وغیرہ کی وہ تعلیم دیجیے ان کو. یہ حدیث موضوع حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے. حالانکہ امام حاکم رحمہ اللہ ایک نامور عالم دین، عظیم عالم دین، لیکن بحیثیت انسان آپ سے چوک ہوئی ہے. آپ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ، تاکہ امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ کو چاہیے تھا کہ اپنی صحیح بخاری سے مسلم اس حدیث کو لے کر آتے، کیونکہ یہ صحیح حدیث ہے اور آپ کی شروط پر ہے. امام زاہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں، بل ہوا موضوع، ایسے کہا امام حاکم نے، امام زاہبی رحمہ اللہ، کیونکہ موضوع روایت ہے. اس میں ایک راوی ہے جن کا نام ہے الضحاک، کیا نام؟ عبد الوہاب. کیا نام ہے؟ عبد الوہاب ابن الضحاک. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ متروک راوی ہے وہ. متروک راوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محدثین میں سے ایک محدث نے بھی ان کو ثقہ نہیں کہا، اور پورے محدثین ان کے ضعیف ہونے پر متفق ہیں. ایسے راوی کو متروک کہتے ہیں. بات واضح ہوگی آپ کو؟ آپ دیکھو کہ قرآن مجید میں احادیث میں مردوں کو خواتین کو پڑھنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور یہ حدیث میں روکا جا رہا ہے. امام زاہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ موضوع روایت ہے. اب دلچسپ بات دیکھو، میں ایک دو بات بتانے جا رہا ہوں. قاضی شوکانی کا نام سنا آپ نے؟ صنعاء کے بہت بڑے عالم دین، یمن کے. قاضی شوکانی نام سنا آپ نے؟ تفسیر میں فتح القدیر ہے، حدیث کی شروحات میں نیل الاوطار ہے، اور بہت عظیم اصول فقہ پر کئی کتابیں ہیں آپ کی. قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار میں کیا لکھ دیا معلوم ہے؟ انہوں نے یہ لکھ دیا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ قلم کا غلط استعمال نہ کریں. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا نام سنا آپ نے؟ آپ کی دو عظیم کتابیں ہیں، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضمناً رد کرنے کے لیے اس حدیث کو ذکر کر کے آپ نے ایک بات تو یہ کہی کہ یہ حدیث موضوع ہے، ہم نے ضعیفہ میں گفتگو کر دی ہے. لیکن صحیحہ میں آپ نے کیا لکھا معلوم ہے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اگر اس حدیث کا یہ معنی ہے کہ عورتوں کو قلم کے غلط استعمال سے بچانا ہے، تو کیا مردوں کو نہیں بچانا ہے؟ تخصیص عورتوں کی کیوں؟ مردوں کو بھی ہونی چاہیے. گویا کہ قاضی شوکانی رحمہ اللہ اس حدیث کے موضوع ہونے کے قائل نہیں تھے، سمجھتے تھے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا یہ معنی ہوگا. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے رد کیا کہ یہ حدیث موضوع ہے اور آپ اس کی طرفداری کر رہے ہیں. بات میری واضح ہوئی آپ کو؟ امام علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ انہوں نے یہ بات کہی. عفوا حافظ سخاوی رحمہ اللہ، حافظ سخاوی رحمہ اللہ نے یہ لکھ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. کیا کہا؟ ضعیف ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان پر بھی رد کیا
کہ آپ اس کا جو درجہ تھا موضوع ہونے کا، من گھڑت ہونے کا، آپ اس کا ہلکا کر رہے ہیں، اس کو ضعیف کہہ کر کے. یہ ضعیف نہیں، یہ موضوع روایت ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اسلامی تعلیمات میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ جہاں عورتوں کو قلم چھیڑا گیا ہو، اور جہاں بھی ذکر ہے وہ موضوع روایت میں ہو، وہ تو دین کا حصہ نہیں ہے. ابھی ساری باتیں سمجھ میں آپ کو؟ شیخ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کو کسی کو پتا ہے ان کی سیرت کے بارے میں؟ شیخ البانی کی سیرت کے بارے میں کچھ پتا ہے آپ لوگوں کو؟ ان کے گھر والوں کے بارے میں، ان کی بیٹیوں کے بارے میں پتا ہے نہیں پتا ہے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ کی ایک بیٹی ہے جن کا نام ہے حسانہ. کیا نام ہے؟ حسانہ. ان کی ایک بیٹی ہے سکینہ. ان کی دو بیٹیوں نے مل کر کے قرآن مجید کو کیسے پڑھانا چاہیے لڑکیوں کو، خواتین کو، چھوٹی بچیاں ہوں ان کو کیسے پڑھانا چاہیے، کچھ بڑی ہو ان کو کیسے پڑھانا چاہیے، بڑی خواتین کو کیسے پڑھانا چاہیے، روزانہ کتنا پڑھانا چاہیے، کیسے واجب دینا چاہیے، ساری چیزیں گویا کہ ایک مدرسہ کیسا ہوتا ہے لڑکیوں کا، اس پر انہوں نے کتاب لکھی. شیخ البانی رحمہ اللہ کی بیٹیوں نے، میرے پاس ہے وہ کتاب 3 جلدوں میں ہے، 3 ذخیر جلدوں، تقریباً 1000 صفحے سے زیادہ. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی بیٹیوں کو سکھایا لکھنا پڑھنا. بات میری واضح ہے آپ کو؟ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کبھی کوئی کتاب آپ نے ہاتھ میں لی ہے؟ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ کو. عربی کتاب جو عربی میں ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ دیکھا ہے کبھی؟ دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اس کی جو 5ویں جلد ہے نا، کتنی جلد؟ 5ویں جلد. شیخ البانی رحمہ اللہ ہر کتاب کے شروع میں مقدمہ لکھتے ہیں. اس کی جو 5ویں جلد ہے، میں گھر جاؤں گا تو اس کی تصویر بھیجتا ہوں انشاءاللہ، تو آپ دیکھ لے سکتے ہیں. اس کی جو 5ویں جلد ہے نا، اس پر جو مقدمہ لکھا ہوا ہے، مقدمے کے آخر میں ان کی بیٹی کا نام لکھا ہوا ہے. ان کی بیٹی کا نام. جیسی کتاب چھپ کر کے آئی، طلبہ نے، علماء نے انکار کر دیا اور کہا کہ کہیں نہ کہیں یہ پرنٹ کی غلطی ہے، شیخ البانی کا نام ہونا چاہیے. دیکھو ان کی بیٹی کا نام آ گیا ہے. دراصل ان کی بیٹی نے لکھا ہے وہ اتنا علمی مقدمہ. لوگوں کو دھوکہ ہوگا کہ اتنا علمی مقدمہ شیخ البانی کا مطلب کون لکھ سکتا دوسرا؟ شیخ البانی کی بیٹی نے لکھا ہے وہ. اور تقریباً اس میں 2-3 جگہ ایسا لکھے ہیں کہ میرے والد نے کہا، میرے والد نے کہا، میرے والد کو میں نے دکھائی. ایسے بالکل ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ شیخ البانی نے لکھا ہے، وہ بہت چھاپ اتنا پڑھا ہے شیخ البانی نے ان کی بیٹیوں کو. تصور کر رہے ہیں آپ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلامی تعلیمات میں اتنی وسعت رکھی ہے کہ مطلب کوئی بھی اس میں آگے جا سکتا ہے. آپ دیکھو کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الادب المفرد. الادب المفرد. اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے کہ باب الکتابۃ الی النساء وجوابہن. خواتین کو کوئی رسالہ لکھتا ہے، خط لکھتا ہے، اور خواتین کی طرف سے ان کو جواب جاتا ہے. اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک قصہ بیان کیے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کی بہنوں کے نام معلوم ہے آپ کو؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہنوں کے نام، ایک اسماء ہے، ایک اور ام کلثوم جو تھی نا ان کی بہن، وہ سب سے چھوٹی بہن ہے، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سب سے آخری اولاد ہے. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی اس وقت وہ ان کی ماں کے پیٹ میں تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کی ولادت ہوئی ام کلثوم کی. وہ اپنے والد کو دیکھ نہیں پائی. وہ جو ام کلثوم ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، وہ جو ام کلثوم ہے وہ تابعیہ ہے، وہ صحابیہ نہیں ہے. وہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو صدیق اکبر خلیفہ بنے نا، ان کی وفات کے بعد ان کی ولادت ہوئی ہے. تو ان کی جو والدہ ہیں ام کلثوم، ان سے شادی ہوئی تھی کس سے؟ طلحہ بن عبید اللہ سے، جو عشر مبشرہ میں سے ہیں. انہوں نے شادی کی تھی ان سے. تو ان سے جو اولاد ہوئی تھی ان کا نام تھا عائشہ. کیا نام تھا؟ عائشہ بنت طلحہ بن عبید اللہ.
اور یہ جو عائشہ ہیں یہ تابعیہ ہیں، اوساط تابعین میں سے، اور بہت بڑی خاتون، نامور خاتون ہے علم و فضل کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر بھی عطا کی آپ کو، 110 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ کون ہے یہ عائشہ؟ یہ عائشہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھانجی ہے، سمجھے آپ؟ اور دونوں ایک ساتھ رہتے تھے ایک گھر میں۔ عام طور پر یہ جو عائشہ ہیں، جو طلحہ بن عبید اللہ کی جو بیٹی ہے، یعنی ام کلثوم کی جو بیٹی ہے، وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہتی تھی، خالہ ہے ان کی، انہی کے پاس رہتی تھی، اور ان کے پاس رہ کر کے علم سیکھتی تھی، ان کے پاس رہ کر کے اخلاق سیکھتی تھی، تربیت حاصل کی ان کے پاس، اور لکھنا پڑھنا بھی انہی سے حاصل کی وہ۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو مکے سے، طائف سے، تبوک سے، عراق سے، مصر سے خط آتے تھے اور سوالات پوچھے جاتے تھے، ان کو تحفے تحائف بھی دیتے تھے، یہ ام المؤمنین ہے۔ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا پتا تھا 7 ہجری کو، تو ایک لمبی عمر ان کے پاس تھی وہ عائشہ۔ یہ جو عائشہ ہے نا جن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ علم و فضل میں اتنی بڑی خاتون تھی، میں آگے بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ یہ کہتی ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام خط آتے تھے، میں سارے خطوط لے کر آتی اور آ کر کے اپنے خالہ جان سے کہتی کہ یا خالہ ہذا کتاب فلان، ہذا کتاب فلان وہدیتہ، کہتے ہیں یہ فلاں صاحب نے آپ کے نام خط بھیجا ہے، یہ ان کا ہدیہ ہے۔ تو یہ کہتی تھی کہ جو ہے مطلب یا بنیا عجیبی فاسیبی، کہتے تھے کہ ان کو جواب دو، پھر جواب املا کرواتی تھی، جواب لکھواتی تھی، اور کہتے کہ انہوں نے جو ہدیہ بھیجا ہے ہمارے طرف سے، ان کو یہ ہدیہ بھیج دو۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے زیر نگرانی رہ کر کے وہ لکھنا پڑھنا اچھی طرح جانتی تھی، وہ صاحب علم بن گئی تھی۔ ایک محدث ہے بہت بڑے عالم دین، امام ابو زرع الرازی نہیں، امام ابو زرع الدمشقی، امام ابو زرع الدمشقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مرد حضرات، کون؟ مرد حضرات کہتے ہیں کہ ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے، کہتے ہیں کہ حدث الناس عنها لفضلها وادبها ولشرفها، ان کا جو فضل تھا، ان کے پاس جو علم، جو ادب، اور جس عظیم گھرانے کی خاتون تھی، ان کے پاس پڑھنے کو علماء مرد حضرات شرف سمجھتے تھے، ان سے حدیث بیان کرنے کو شرف سمجھتے تھے۔ بتا دوں آپ کو، ایک کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایک دیکھو مثالیں بہت ہیں۔ حافظ ابن کثیر کا نام سنا آپ نے؟ کون نہیں سنا ہے؟ سب جانتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے جو سسر ہیں، ان کا کوئی نام بول سکتے ہیں؟ جو ان کا نام بولیں گے ان کو انشاءاللہ ہم 500 روپے انعام دیں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے سسر کا اگر کوئی نام بولتے ہیں، سسر کا یا ان کے ساس کا، نہیں معلوم ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے جو سسر ہیں، وہ آپ نے کوئی عجوبہ دیکھا ہے دنیا میں؟ کوئی عجوبہ دیکھا ہے آپ نے؟ کوئی عجوبہ جسے لوگ کہتے ہیں نا تاج محل ایک عجوبہ ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے جو سسر ہیں وہ علمی دنیا کے عجوبہ ہیں۔ آج کا جو المکتبۃ الشاملہ دیکھا آپ نے؟ المکتبۃ الشاملہ، المکتبۃ الشاملہ دیکھنا چاہیے آپ لوگوں کو، وہ حیرت میں ڈال دینے والی چیز ہے، کسی عجوبے سے کم نہیں، کسی عجوبے سے کم نہیں ہے، وہ حیرت میں ڈال دینے والی بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ اپنے زمانے کے المکتبۃ الشاملہ تھے، حافظ ابو الحجاج المزی۔ اب المکتبۃ الشاملہ آپ کو معلوم ہو تبھی آپ ابو الحجاج المزی کی قیمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ المکتبۃ الشاملہ نہیں معلوم ہو تو آپ سمجھیں کہ بھئی کوئی عام سی بات ہوگی۔ تو ان کی جو سسر ہے نا حافظ ابو الحجاج المزی، بہت بڑے عالم دین، اب میں بتا نہیں سکتا کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، کتنی عظیم شخصیت ہے وہ۔ ان کی جو بیوی ہے فاطمہ نام ہے ان کا، ذرا دھیان دیجیے میں جو بات بولنے جا رہا ہوں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو ساس ہے وہ مرد علماء کو صحیح بخاری کی سند دیتی تھی، اجازہ۔ اندازہ لگائیے علم و فضل میں کیسی تھی وہ، سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ مثالیں بہت ہے تاریخ میں۔
تو مسلم خواتین میں قلم کا جو استعمال رہا ہے وہ بالکل دھماکہ دار رہا ہے، اس کی کوئی حد بندی نہیں۔ آج ہم مسلم خواتین کو جمع کر کے پڑھنے لکھنے پر زور دینا، قلم کے استعمال پر بولنا، یہ ہمارے لیے نیا موضوع ہے ہی نہیں، یہ عام سی بات ہے۔ یہ جیسے بچے کو بسم اللہ بولنا سکھاتی ہے ماں کھانے سے پہلے بچپن میں، وہ چیز ہے ہمارے پاس۔ لیکن دیکھو زمانہ کیسے پلٹا کھایا ہے، ہمارے پاس ایک حیرت کی بات ہے، اچنبے کی بات ہے، گویا کہ ہم اپنی پیٹھ تھپک لے رہے ہیں کہ ہم نے عورتوں میں بھی کام کیا ہے۔ غلط بات ہے، یہ غلط تصور ہے۔ ہماری 1400 سالہ تاریخ کو دیکھ کر کے لوگوں نے سیکھا ہے، تو یہ بات ہمارے علم میں ہونی چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، آپ کی جو صحیح ہے نا صحیح بخاری، اس میں آپ ایک حدیث لائے ہیں، حدیث ابی موسیٰ الاشعری، بہت معروف حدیث رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری کی کتاب العلم میں بھی وہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی کتاب العتق میں بھی وہ حدیث ہے، کتاب النکاح میں بھی ہے، اور کتاب الادب میں بھی وہ حدیث موجود ہے، معروف حدیث۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے جو باب قائم کیا، باب فضل الرجل من علم امته، نہیں باب تعلیم الرجل، باب تعلیم الرجل امته واهله، باب تعلیم الرجل امته واهله، کتاب العلم باب قائم کیے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ باب تعلیم الرجل امته واهله، کیا معنی ہے اس کا؟ معنی کیا ہے اس کا؟ ایک آدمی کا تعلیم دینا، کس کو؟ امته، کس کو؟ اپنی لونڈی کو۔ آج ہمارے دور میں غلام اور لونڈی نہیں ہے نا، تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جس طرح سے آج ہم جا کے ترکاری خریدتے ہیں، نہیں، کسی دور میں انسان کو ایسا خریدتے تھے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ باب تعلیم الرجل امته واهله، اپنی بیوی کے سے مقدم رکھا امام بخاری نے باب نے، کس کو؟ لونڈی کو۔ کہتے ہیں کہ اس کی اہمیت بتانے کے لیے اپنی بیوی کو کوئی بھی کر لے گا، کوئی پڑھا لے گا، اپنی بیوی کے لیے کوئی بھی اہمیت دے گا، لیکن اس کو جس کو اس نے 2 روپے دے کر کے خریدا ہے، اسے اتنا مقام کہ اسے پڑھائے گا۔ تو باب قائم کے باب تعلیم الرجل امته واهله، بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ اور کتاب العتق میں امام بخاری نے باب قائم کیا، باب فضل من ادب جاریته، جس نے اپنی لونڈی کو ادب سکھایا ہو اور اسے آزاد بھی کیا ہو، وَأَعْتَقَهَا۔ اور حدیث جو لائے ہیں، حدیث ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نیکی ایک ہوگی، اجر دونا دیں گے۔ عمل ایک ہوگا، نیکی ایک ہوگی، لیکن اجر دگنا دیں گے اللہ رب العالمین۔ اس میں سے ایک وہ شخص جس نے اپنی لونڈی کو تعلیم دی، جس نے اپنی لونڈی کو تعلیم سکھایا ہو۔ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ رجل من علم امته، اسے ادب سکھایا ہو، ادبها فاحسن تأدیبها، علمها فاحسن تعلیمها، پھر اتنا ہی نہیں، ثم اعتقها، پھر اسے آزاد بھی کر دیا ہو، پھر اسے شادی بھی کر لیا ہو، فزوجها۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے آدمی کو دگنے اجر کی بات کی ہے۔ بھئی آپ نے کس کو آپ نے لیا ہے؟ آپ نے، وہ بولتے ہیں پتھر کو ہیرا بنانا، وہ کام نہیں۔ ایک لونڈی کو جس کی مطلب مزاج میں، جس کے پاس علم نہیں، فضل نہیں، شرف نہیں، جس گھرانے سے آئی ہے، اونچی سوچ نہیں، معیار نہیں، اس کو شریعت کی تعلیم دینا، ادب سکھانا، مہذب بنانا، اور اسے اتنا بڑا مقام کہ جو یہ مطلب محض اس سے لطف اندوز ہونا، اس سے استمتاع کرنا نہیں، اسے مہر دے کر کے شادی کرنا، اسے ایک بیوی کا مقام دینا، ایک بہت بڑا مقام ہے۔ لونڈی میں، بیوی میں، تو اس کو بیوی بنانا ایک دل گردے کا کام ہے۔ ایک مسلمان ہی کر سکتا ہے یہ کام، جس اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو۔ کہا کہ اس کے لیے دگنا اجر اس کو، سبحان اللہ۔ تو یہ جو ایک اتنی عظیم بات سے اللہ نے ہمیں نوازے ہیں، یہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کہنی چاہیے مسلم خواتین کو بھی اور غیر مسلم خواتین کو بھی، جو آپ کے ہم عمر ہیں، آپ کے سہیلیاں ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے محلے کے ہیں،
جن سے آپ کا واٹس ایپ پر رابطہ ہوتا ہوگا, کبھی ملاقات ہو جاتی ہوگی, ان کو آپ ایک ایک نقطہ کر کے سمجھائیں. یہ بھی ایک یعنی پہلو ہے اسلامی تعلیمات کو سمجھانے کا, اسلام کے محاسن کو بیان کرنے کا. تو یہ آج ہمارا پہلا محاضرہ ہے. انشاءاللہ ابھی اس پر میں ختم کرتا ہوں. کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ ہم دوسری باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات کو پڑھنے, سمجھنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرنے اور اسلام کو اللہ تعالیٰ کا جو پسندیدہ دین ہے اسے من و عن قبول کرنے کو اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.